بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکشن کریں گے اینڈ آف ٹرم لیسن کی. ڈیوڈ ڈیشز کا لکھا ہوا یہ شارٹ ایسے ہے. ڈیوڈ ڈیشز ایک بہت بڑے رائٹر ہیں جنہوں نے ایکچولی اپنی لائف میں بہت زیادہ نام کمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے رائٹر پوری دنیا میں انگلش رائٹر کے طور پر بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کی. ڈیوڈ ڈیشز اپنے اس لیسن کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اپنے بچپن کے بارے میں کہ بچپن میں جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اس وقت اسے اسکول لائف یاد آتی ہے کہ اسکول میں وہ کس طرح سے زندگی بسر کیا کرتا تھا. فرسٹ آف آل تو وہ مصنف کہتا ہے کہ جناب اسے جو ہے وہ اٹ واز ناٹ اے ڈل اسٹوڈنٹ، نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسے چھٹیوں سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، چھٹیوں سے بہت پسند تھی، کیونکہ یہ ایک نیچرل بات ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ ہالیڈیز کو بہت لائک کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ہالیڈیز اس لیے پسند تھی کیونکہ وہ روزانہ کے جو اسکول کا کام ہوتا ہے صبح جلدی اٹھنا اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ ایگزاسٹ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ تھوڑی ریلیکسیشن چاہتا تھا، اور چھٹی وہ اسے ایسی ریلیکسیشن پرووائڈ کرتی تھی جس جو وہ چاہتا تھا. اس لیے وہ کہتا کہ جب کبھی فرائیڈے آتا تو فرائیڈے کو بہت خوش ہوا کرتا، کیونکہ فرائیڈے کی رات کو وہ اس سوچ کے ساتھ ہوتا تھا کہ صبح اب جلدی نہیں اٹھنا، اسکول نہیں جانا. سو ہی واز ویری ہیپی آن فرائیڈے نائٹ. سیٹرڈے بھی اچھی رات ہوا کرتی کیونکہ ابھی سنڈے کی چھٹی باقی تھی، لیکن سنڈے کی رات اس کے لیے ایک انتہائی خوفناک رات ہوتی تھی کیونکہ آگے اسے پورا ہفتہ جو ہے وہ اسکول دوبارہ سے جانا تھا. تو ان شارٹ مصنف کو ہالیڈیز بالکل پسند نہیں تھی، ہالیڈیز بہت زیادہ پسند تھیں، لیکن جو اچانک چھٹی ہو جایا کرتی تھی وہ چھٹی تو اسے بہت زیادہ فریڈم دیا کرتی، آزادی دیا کرتی تھی، اور وہ بہت خوش ہوا کرتا تھا. تاہم مصنف کہتا کہ وہ بہت غریب ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہوتے تھے، لہٰذا جو پیسے اس کے پاس ہوتے تھے وہ بھی وہ سیو کر لیا کرتا تھا، منی باکس میں رکھ لیتا تھا، اور وہ پیسے خرچ نہیں کیا کرتا تھا. اور مصنف کی یہ خواہش تھی، کیونکہ وہ اس کا خیال ہے کہ خواہشات کبھی زندگی میں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی بھی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات تھیں، جیسے کہ وہ فری آئس کریم چاہتا تھا آئس کریم وینڈر سے، لیکن انفارچونیٹلی کبھی بھی اس نے اسے فری آئس کریم نہیں دی تھی، اور اس نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، بس اس کا دل تھا کہ شاید وہ خود ہی اس کو فری آئس کریم دے دے. تو یہ چیز بھی مصنف کہتا ہے کہ پوری نہ ہو سکی. اس کے بعد وہ ساری زندگی اس کے سائیکل کے لیے گزر گئی. پہلے بچپن میں وہ ٹرائی سائیکل کے لیے کوشش کرتا تھا، پھر بائی سائیکل کے لیے، اور یہ بائی سائیکل جو ہے وہ اس کی پہلی بائی سائیکل جو اسے ملی تھی وہ یونیورسٹی میں گیا تھا، وہاں پہ اس نے ایسے رائٹنگ کے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، اور وہاں سے اسے انعامی رقم ملی تھی، اور اس سے اس نے ایک بائی سائیکل خریدی تھی. سو ان شارٹ مصنف یہ بتاتا ہے اپنی اسکول لائف کے بارے میں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک دن پھر ایسا آیا کہ اسکول ختم ہو گیا، چھٹیاں ختم ہو گئیں، اسکول سے چھٹیاں ہو گئیں، اور اس دن پہلا دن تھا کہ اسے جب اسکول سے چھٹی ہوئی، جب لاسٹ ڈے تھا، تو اسے بہت عجیب فیل ہو رہا تھا گھر جاتے ہوئے. حالانکہ عام طور پر بہت خوش ہوا کرتا چھٹی کے بعد، لیکن آج اسے بہت عجیب فیل ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ آج کے بعد اسے پھر کبھی اسکول نہیں جانا تھا. سو اس کی ٹرم دورانیہ ختم ہو چکا. یہ تھی جناب ڈسکشن، انٹروڈکشن تھا. اب اس کے کویشچن آنسر کو پڑھ لیتے ہیں. تو کویشچن نمبر 1 ہے، وٹ واز ڈیشز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی ویک اینڈ ایز اے اسکول بوائے. ایک اسکول کے لڑکے کی حیثیت سے ڈیوڈ ڈیشز کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوا کرتا تھا، اور وائی ڈیڈ ہی لانگ فار اٹ، وہ اس کی خواہش کیوں کیا کرتا تھا. ایز اے اسکول بوائے ہی فیلٹ جوائے ایٹ دی رائیول آف ویکینڈ. اسکول بوائے کی حیثیت سے ویکینڈ پر وہ خوشی محسوس کیا کرتا تھا. ہی واکڈ ہوم لائک این اسکیپڈ پرزنر، وہ ایک مفرور قیدی کی طرح گھر آتا تھا. ہی لانگڈ فار اٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ڈیلی برڈن آف اسکول، وہ اسکول کو روزانہ کے بیزاریے سے بھرپور کام سے آزادی چاہتا تھا. واٹ واز ہز جنرل ویو آف اسکول لائف، اسکول کے زندگی کے بارے میں اس کی عام سوچ کیا تھی. ہی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ اینڈ آفن انجوائڈ دی ایکچوئل کلاس روم ورک، وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور اسے کلاس روم ورک اچھا لگتا تھا. سو اسکول کی لائف واز فل آف لیبر اینڈ ٹف کمپٹیشن فار ہیم. اسکول کی زندگی اس کے لیے بہت ٹف کمپٹیشن سے بھرپور ہوا کرتی تھی. ٹیچرز گیو دیم اے لاٹ آف ہوم ورک، اور ٹیچرز انہیں بہت زیادہ ہوم ورک دیا کرتے تھے. دس ڈیلی گرائنڈ آف اسکول میڈ ہیم لانگ فار ہالیڈیز، یہ روزانہ کی اسکول کی محنت اسے اس کام پہ مجبور کر دیا کرتی تھی کہ چھٹیوں کے بارے میں سوچے. ہی لائکڈ ہالیڈیز فار دیئر فریڈم. فریڈم فرام وٹ،
اسے چھٹیاں پسند تھیں کیونکہ چھٹیاں اسے زیادہ دیتی تھی. کس چیز سے زیادہ؟ ہی لائکڈ ہالیڈیز فار دیئر فریم فرام ویکنگ اپ ارلی ان دا مارننگ, فرام لارج نمبر آف کلاسز اینڈ فرام گرائنڈ آف روٹین اسکول ورک. چھٹیاں اسے زیادہ دیتی تھیں کہ وہ اسکول کے کام سے اسے زیادہ مل جاتی تھی, اسکول کی محنت سے اسے زیادہ مل جاتی تھی, صبح جلدی اٹھنے سے اسے زیادہ مل جاتی تھی. ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ ہز سمر ہالیڈیز, وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزارا کرتا تھا؟ سمر ہالیڈیز ور لانگ پیریڈ آف بلس, گرمیوں کی چھٹیاں رحمتوں کا ایک لمبا دورانیہ ہوا کرتا تھا. ہی اسپینڈ ہز سمر ویکیشن ان ہز ولیج ود ہز گرینڈ پیرنٹس, وہ اپنے گاؤں میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارا کرتا تھا. ہی پلیڈ کرکٹ ان جولائی سن شائن, وہ جولائی کی دھوپ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. ہی انجوائڈ دیز ہالیڈیز ویری مچ, وہ یہ چھٹیاں بہت زیادہ انجوائے کیا کرتا تھا. وشز ڈونٹ کم ٹرو ان دس لائف رائٹس ڈیشز لکھتا ہے کہ اس زندگی میں خواہشات پوری نہیں ہوتی. واٹ آر دا تھنگس ہی لانگڈ فار بٹ کوڈ ناٹ ہیو, وہ کون سی چیزیں تھیں جن کی وہ خواہش تو کیا کرتا تھا لیکن حاصل نہ کر سکا. ہی وش ٹو گیٹ اے ٹرائی سائیکل ان ہز ارلی چائلڈہڈ, اس نے اپنے ابتدائی بچپن میں 3 پہیوں والی سائیکل کی خواہش کی, اینڈ لیٹر بائی سائیکل, اور بعد میں ایک بائی سائیکل کی خواہش کی. ہی وش ٹو گیٹ آئس کریم اینڈ سویٹ فری آف کاسٹ, اسے چاہا کہ مٹھائی اور آئس کریم اسے مفت مل جائے. دیز وشز ڈڈ ناٹ کم ٹرو, اس کی یہ خواہشیں کبھی پوری نہ ہوئیں. واٹ ڈڈ ہی ڈو ود ہز پاکٹ منی, وہ اپنی جیب خرچ کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا؟ ہی کیپٹ ہز سیونگس ان منی باکس بیکاز ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو اسپینڈ ہز پاکٹ منی, اسے اپنی پاکٹ منی خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی, اس لیے وہ اپنی سیونگ جو ہے وہ منی باکس میں رکھا کرتا تھا. وائی واز اے فرائیڈے مارننگ روز کلر فار دا رائٹر, مصنف کے لیے جمعے کی صبح گلاب کے رنگ کی مانی تھی, کیوں؟ فرائیڈے مارننگ واز پازیٹیولی روز کلر بیکاز اٹ واز اے ویک اینڈ, کیونکہ یہ ہفتے کا اختتام ہوا کرتا تھا. مور اوور دے ور گوئنگ ٹو ہیو 2 کنزیکٹیو ہالیڈیز ٹو انجوائے دیم سیلوز, اس کے علاوہ انہیں لطف اٹھانے کے لیے 2 مستقل چھٹیاں, مسلسل چھٹیاں, کنزیکٹیو مطلب بار بار چھٹیاں مل جاتی تھیں. وٹ ور ان ایکسپیکٹڈ ڈسپائٹس, غیر متوقع چھٹیاں کیا تھیں؟ ان ایکسپیکٹڈ ڈسپائٹس مین سڈن ڈسمسل آف اسکول بیفور یوزول ٹائم ڈیو ٹو سم کرائسس, کچھ بحرانوں کی وجہ سے, سیلیبریشن تقریبات کی وجہ سے, اینڈ فٹ بال میچ, اور فٹ بال میچ کی وجہ سے اچانک چھٹی ہوا کرتی تھی. بٹ دیز ہالیڈیز ور فیو اینڈ فار بٹوین, لیکن یہ چھٹیاں کبھی کبھار ہی ہوا کرتی تھیں. وائی ڈڈ ہی بائی ہز فرسٹ بائی سائیکل, مصنف نے کب اپنی پہلی بائی سائیکل خریدی تھی؟ ہی باؤٹ ہز فرسٹ بائی سائیکل ایٹ دی ایج آف 21 ود دا پرائز منی ہی وون ایٹ ایڈنبرگ یونیورسٹی, اس نے پہلی بائی سائیکل ایڈنبرگ یونیورسٹی میں انعامی رقم کے پیسوں سے 21 سال کی عمر میں خریدی تھی. وٹ واز اے موسٹ فرائٹنگ ڈے آف دا ویک فار ڈیشز, مصنف ڈیشز کے لیے سب سے زیادہ خوفناک دن کون سا ہوا کرتا تھا؟ منڈے واز اے موسٹ فرائٹنگ ڈے آف دا ویک فار ڈیشز, ڈیشز کے لیے منڈے جو تھا وہ بہت ہی خطرناک دن ہوا کرتا تھا. ویکنگ اپ آن منڈے مارننگ واز اے ڈسمل ایکسپیرینس فار دا رائٹر, منڈے کی صبح کو بیدار ہونا مصنف کے لیے ایک انتہائی مایوس کن تجربہ ہوا کرتا تھا. وٹ ور دا فیلنگس آف دا رائٹر آن سیٹرڈے اینڈ سنڈے, سیٹرڈے اور سنڈے کو مصنف کے کیا احساسات تھے؟ سیٹرڈے نائٹ ہیڈ دا چارم آف فار دا ہالیڈے بٹوین اٹ اینڈ منڈے مارننگ, سیٹرڈے کی رات بھی منڈے اور اس کے درمیان ایک چھٹی ہوا کرتی تھی. بٹ سنڈے نائٹ واز فل آف تھریٹ آف منڈے مارننگ, لیکن سنڈے کی رات جو تھی وہ منڈے کی صبح کی دھمکی لے کر آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ جناب آپ کا لیسن ہے جو کہ اینڈ آف ٹرم کہلاتا ہے, پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا. رائٹ نو اٹس اوور, اللہ حافظ.